إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اور دیگر جو عقائد ہیں، عقائد اسلام، ان پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کا کیا انجام ہے، اس کو اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں، اس کی سزا اور انجام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی حال میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں حالت کفر میں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بسنے والے تمام افراد ان کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر کفر پر رہے اور کفر پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی، وہ بڑے بدبخت ہیں، بڑے بد نصیب ہیں کہ وہ ذات جو منبع رحمت ہے، جو ہمہ وقت اپنے بندے کی توبہ کی منتظر رہتی، اور جس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں، وہ اللہ کی ذات جو بندے پر اتنی مہربان ہے، رحمان، جو سراپا رحمت ہے، تو جو شخص کفر پر ہے وہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے نزدیک ملعون ہے، مبغوض ہے، اور جب وہ اس دنیا سے حالت کفر پر ہی مر گیا تو وہ اللہ اور تمام لوگ اور تمام فرشتوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرا، اور فرمایا خالدین فیہا۔ اور لعنت کیا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ جب اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں، ان کی خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی کہ کسی بھی لمحہ کسی بھی وقت ان کی بخشش ہو جائے، ان کو معافی مل جائے، ایسا نہیں۔ مسلمان جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، کسی بھی قسم کا شرک کا شیبہ اپنے عقیدے کے اندر نہیں رکھتا، وہ کبھی نہ کبھی اگر اس کے حق میں فیصلہ جہنم کا ہو گیا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر صاف ستھرا ہو کر اس کا جنت میں داخلہ ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں اور عقائد اپنے دل کو صاف نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت اس کے دل کے اندر نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت اور دیگر ایمانیات جو ایمان مفصل اور مجمل ہم پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہ چیزیں اس کے اندر نہیں آئیں تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ٹھہرا، اور اسی پر وہ مر گیا، تو اب اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، دائمی۔ اب کسی قسم کی خلاصی ممکن نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے، دنیا کے اندر رہ کر اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے، بے شک وہ آخری وقت میں ہی کیوں نہ لے کر آئے، اس کی خلاصی کی صورت ممکن ہے، لیکن جب حالت کفر پر وہ مر گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اب اس کی خلاصی کی صورت ختم ہو گئی۔ اب کوئی صورت نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو فائدہ دے سکے،
اور اس کو جو ہے اس کی کسی قسم کی خلاصی ہو سکے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ خالدین فیہا، حالت کفر پر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، کسی بھی صورت میں اس سے جہنم کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو وہاں پر کوئی مہلت دی جائے گی۔ دنیا کے اندر 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ آپ ان کو ذرا مہلت دے دیجئے، چھوڑ دیجئے، دنیا ہے، دارالعمل ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو ہدایت مل جائے، کلمہ نصیب ہو جائے اور یہ جو ہے وہ دائمی جہنم سے بچ جائے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے ایک مخصوص وقت کے لیے۔ تو یہاں سب کے لیے مہلت ہے، دارالعمل ہے، وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، درست کر لے اور اپنا عقیدہ اللہ کی ذات کے مطابق ایسا مضبوط بنا لے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کجی نہ ہو، کہ جو اعمال میرے اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ان کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ خاص نہ کرے، کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر وہ صفات کا شعبہ تک نہ ڈالے جو میرے اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر اس کے عقیدے کے اندر کمزوری آ گئی تو اس کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر عقیدہ مضبوط ہے، اعمال میں کمزوری ہے، تو وہ کل اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے اپنی رحمت سے، اور اس کو جو ہے اپنی رضا کا پروانہ دے دیں گے۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی آ گئی، ان اللہ لا یغفر و یشرک، کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ کافر کے لیے بھی بخشش نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور مشرک کے لیے بھی بخشش نہیں ہے۔ بے شک 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1000 دانے والی تسبیح دن میں وہ گیڑتا ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر دل میں لا الہ الا اللہ نہ ہوا تو اس پڑھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل کے اندر عقیدہ اور دماغ کے اندر بات مضبوط ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، میرے اللہ کے سوا میری مشکلات اور تکالیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے اللہ کے سوا میرے تمام اعمال اور عبادات یہ صرف اور صرف میری اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ میرا ماتھا ٹیکنا، میرا جھکنا، میرا سجدہ کرنا یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے ہے۔ میرے اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کا مستحق ہو اور جس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا جائے اور جس کے سامنے گڑ گڑایا جائے اور جس کے سامنے اپنی مصیبتوں اور تکالیف کا ازالہ کیا جائے، وہ صرف میرے اللہ ہے۔ یہ مضبوط ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور ایسا حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے کبھی اس سے مانگا نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کے سامنے اپنی تکالیف اور مسائل رکھی نہیں ہے، ہم نے صرف ان کو یہ نماز تک محدود رکھا ہے۔ حالانکہ ہر نماز میں ہمارا وعدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہماری ہر قسم کی عبادت اور ہماری ہر قسم کی مشکل اور مشقت اور تنگی کا مشکل کشا میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو مشکل کشا سمجھا یا کسی کے لیے نظر و نیاز دی یا کسی کے لیے اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو کسی بندے میں ڈال دیا تو ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ ہر عمل ہمارا صرف اللہ کے لیے ہو، ہماری نظر و نیاز اللہ کے لیے ہو، ہماری عبادات و اعمال اللہ کے لیے ہو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی سرخ رو ہیں، آخرت میں بھی سرخ رو ہیں۔ ترجمہ سن، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے یعنی جہنم کے اندر، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے جہنم کا عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ پھر مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنا غلام اور بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔